الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ ہم انسانوں کا عام طور پر معاملہ بہت ہی عجیب، عام طور پر ہم یہ جملہ دہراتے ہیں، جو ہمارے ساتھ سیدھا ہم اس کے ساتھ سیدھے، جو ہمارے ساتھ منہ موڑے ہم اس سے منہ موڑے۔ آئیے ایک پہلو سے اپنے اس دعویٰ کی حقیقت کو دیکھیں۔ دنیا مجھ سے اور آپ سے منہ موڑ رہی ہے، تو کیا میں اس سے منہ موڑتا ہوں؟ آخرت میرے اور آپ کی طرف آ رہی ہے، تو کیا میں آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ کل دنیا میں میرا رہنا جتنا تھا، کیا آج اتنا ہے؟ اب جتنا رہنا میرا دنیا میں ہے، کیا ظہر کے وقت اتنا ہوگا؟ میں آپ سفر کر رہے ہیں قبر کی طرف۔ ہر روز میرا اور آپ کا فاصلہ قبر سے قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے؟ اور دنیا جس کے ساتھ ہم بدی و جان لگے ہیں، 24 گھنٹے کے اگر 48 ہو جائیں تو خوش ہو جائیں۔ کیا یہ دنیا میری طرف رخ کر رہی ہے یا مجھ سے منہ موڑ رہی ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب سمجھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے اس ارشاد کو روایت کیا، انہوں نے فرمایا: ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرۃ مقبلا۔ دنیا منہ موڑ کے ہم سے جا رہی، اور آخرت ہماری طرف منہ کر کے ہماری طرف آ رہی، اور یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ اب تم کیا کرو؟ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ کیا مطلب؟ اپنا تعلق، اپنا رابطہ آخرت سے قائم کرو۔ جو تم سے منہ موڑ رہی ہے دنیا، اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا: فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ۔ آج عمل کا وقت ہے، آج عمل کا وقت ہے، نیکیاں کمانے کا وقت ہے، اور کل حساب ہے، روز آخرت میں حساب ہے، اور کل حساب ہے اور اس میں عمل نہیں۔ اب سوال یہ ہے، آخرت کے بیٹے کس طرح بنے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خوب رہنمائی کی۔ آخرت کا بیٹا بننے کے لیے 5 باتیں آج کے سبق میں آپ یاد کر کے جائیں۔ 5 باتیں اچھی طرح یاد کرویں، 5 باتیں میں آپ اچھی طرح یاد کر کے لے جائیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ آپ نے وہ 5 باتیں ایک کر کے اپنے صحابی کو سمجھائیں، اور وہ باتیں اتنی زیادہ عمدہ، نفیس اور شاندار ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے انتہائی کارگر۔
سماعت فرمائیے، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جان۔ اب شمار کیجئے 1 2 3، اور یہ حدیث کا ترجمہ نہیں، ہم اپنی آسانی کے لیے 1 2 3 کہیں گے۔ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان۔ کوئی آج تک ہمیشہ جوان رہا ہے؟ اگر کسی کو یقین نہ آئے میری داڑھی کو دیکھ، میرے دائیں بائیں جو میری عمر کے بزرگ ہیں ان کو دیکھ۔ اگر کسی میں جوانی ہے، بازو میں قوت ہے، ٹانگوں میں زور ہے، چھاتی سیدھی ہے، یہ نہیں رہے گی۔ نہ بزرگوں کی رہی نہ جوانوں کی رہی۔ تو کیا کرے؟ جوانی کو غنیمت جانے، اس میں نیکیاں کما لے، قیام کر لے۔ آنکھیں 6/6 نہیں رہیں گی، کان 6/6 نہیں رہیں گے۔ ان آنکھوں سے قرآن کریم کی تلاوت کر لے، سنت طیبہ کا مطالعہ کر لے، کانوں سے خیر کی باتیں سن لے۔ جو کچھ ہے اس کے بڑھاپے نے آنا۔ دوسری بات، وصحت قبل سقمک، اپنی صحت سے پہلے بیماری کو غنیمت جان۔ کسی کے یہ ہے گارنٹی صحت کی؟ دنیا کا بڑے سے بڑا شخص، کیا وہ ہمیشہ بیمار، کیا وہ ہمیشہ بیماری سے دور رہتا ہے؟ اور شاید جتنا بڑا شخص ہے غالباً اس کی بیماریاں اتنی ہی زیادہ۔ اور تیسری بات، وغناءک قبل فقرک، اپنی تمنگری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جان۔ جو 4 ٹکے تیرے پاس آ کے تیرا دماغ خراب کر رہے ہیں، تیرا دماغی توازن بگڑ رہا ہے، تیرے کندھے خامخواہ حرکت کر رہے ہیں، یہ تمنگری اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس کے نیچے پہیے ہیں، جن پہیوں کے ساتھ اللہ نے تیرے پاس پہنچائی، انہی پہیوں کے ساتھ کہ تجھ سے دور بھاگ سکتا۔ چوتھی بات، وفراغ قبل شغلک، اگر اللہ نے کچھ فرصت دی ہے تو مشغولیت میں پھنسنے سے پہلے اس فراغت کو غنیمت جان۔ اللہ کا ذکر کر لے، سجدے کر لے، رکوع کر لے، دعائیں مانگ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی خدمت کر لے، یہ فراغت نہ رہے گی۔ اور 5ویں اور آخری بات، وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ یہ قبرستان کوئی اسرائیل کے سامنے خود آنکھوں سے دیکھا، چٹیل میدان اکتوبر میں جو زلزلہ آیا، یہاں زلزلہ زدگان کو پناہ دی گئی، ان کے لیے خیمے بنائے۔ آج مردوں کا ڈیرا ہے، ایک قبر اس کا نام و نشان نہیں جو میں نے دیکھا۔ اب کتنا بھر چکا ہے اور باقی بھرا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ جیسے میں اور آپ ہیں ویسے ہی وہ وہاں بسنے والے۔ وحیاتک قبل سقمک وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان۔ بات کو پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، دنیا مجھ سے اور آپ سے ہر لمحہ منہ موڑ رہی، آخرت میری اور آپ کی جانب تیزی سے آ رہی۔ جب مرگ آخرت آ گئی ہماری، اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلقین کی، دنیا کے بیٹے نہ بنے، آخرت کے بیٹے بنے۔ اور آخرت کے بیٹے بننے کی ایک صورت یہ ہے، نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے۔ نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانے۔
نمبر 3، اپنی تونگری کو، اپنے مال و دولت کو غربت و افلاس کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ نمبر 4، اپنی فرصت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانے۔ اور نمبر 5، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو آخرت کے بیٹوں میں سے بنا دے، اور آخرت کے بیٹوں کے جو کام ہیں کہ وہ ان 5 باتوں کو غنیمت جان کے ان میں نیکیاں جمع کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی ہی تو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔